ہمارے ہاں بہت مطلب کہ سمجھانے کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی کے روم میں دروازہ ناک کر کے جائیں. یہ لوگوں کو آکورڈ لگتا ہے کہ دروازہ ناک کیوں کرے، حالانکہ بغیر ناک کیے کسی کے کمرے میں گھسنا بدتمیزی ہے. لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پرائیویسی نام کی کوئی نئی چڑیا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ڈیلی روٹین میں ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. کسی کا موبائل چیک کرنا، کسی کے موبائل پہ کال آ رہی ہو آپ اٹینڈ نہیں کر سکتے، کسی کے موبائل کو ان لاک دیکھ کے اس کو چیک نہیں کر سکتے آپ سوائے میاں بیوی کے. دے ہیو اسپیس فار ایچ ادر، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، تو ان کا ایک دوسرے سے نہ تو کچھ چھپا ہوتا ہے نہ ڈھکا ہوتا ہے. اس وجہ سے دیر از نو ریزن، کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ جس میں ہسبینڈ یہ کہہ سکے کہ میرا موبائل میری بیوی نہیں دیکھ سکتی، یا بیوی یہ کہہ سکے کہ میرا موبائل میرا شوہر نہیں دیکھ سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی پرائیویسی میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پارٹنرشپ دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ، ہمارے ہاں عام رواج ہے دوپہر کے 3 بجے کسی کے گھر اٹھ کے چلے جانا. اب دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے یہ ایک آرام کرنے کا وقت ہے. اس وقت کسی کے گھر جا کے بیل بجانا، کسی کے گھر جا کے مہمان بن جانا، یہ اگلے بندے کی پرائیویسی میں گھسنا ہے. پھر کوئی انسان رات میں، ایک میرڈ انسان ہے جو رات میں اپنی وائف کے پاس ہو اور آپ رات کو 1 بجے اس کو کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے دوست کو کال کر رہا ہوں، یا لڑکی کی فرینڈ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے فرینڈ کو کانٹیکٹ کر رہی ہوں. آپ اپنے فرینڈ کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک اسپاؤس کا پرائیویٹ ٹائم خراب کر رہے ہیں، آپ ان کی پرائیویسی میں انٹر کر رہے ہیں. اور یہ جو پرائیویسی کا سرکل ہوتا ہے اس کے اندر انٹر ہونا اگلے بندے کو تکلیف دینا ہوتا ہے.